کہ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اپنے قائدین سے امید رکھتے ہیں، یا ہم اس وقت کچھ کریں گے جب ہم کسی منصب پر ہوں گے؟ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں خلوص نام کی کوئی چیز نہیں، اور جب خلوص نہیں ہے تو کوئی کام مکمل نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے، خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت والا ترجمہ ٹیپو سلطان کی آمد کا مقصد کیا ہے اور آپ آج کیا کہنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس تاریخی سرزمین پر آنا اور یہاں کے مسلمانوں سے ملنا ایک خوشگوار تجربہ ہے، اور یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پیغام لے کر حاضری ہوئی ہے۔ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ حالات کے دباؤ میں خوفزدہ نہ ہوں، ہراساں اور پریشان نہ ہوں، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ، جذبہ عمل کے ساتھ وہ آگے بڑھیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کریں، جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو بھلا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور شریعت کے جن احکامات کے سلسلے میں غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں ان کی حکمت، ان کی لاجک، ان کے پیچھے چھپی ہوئی جو علت ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور مسلمانوں کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی کامیابی اللہ کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہمارا یہ احساس ہے کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا۔ معاشرہ ہمیشہ اخلاقی قدروں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے فکر و نظر کو تبدیل کریں، اور ایک ملت واحدہ بنیں جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے دوری ہے۔ اسی طرح احکام شریعت پر عمل کا رضاکارانہ مزاج خود مسلمانوں میں آنا چاہیے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے تحریک چلائی جا رہی ہے کہ نکاح کو سادہ اور آسان بنایا جائے، جہیز کی جو رسم ہے اس کو ختم کیا جائے، ہم اپنے پیسے کا خرچ کرنا اور اپنے پیسوں کا صحیح مصرف سیکھیں۔ ہماری ترجیح یہ ہو کہ ہم ملت کی ضرورتوں پر خرچ کریں، نہ کہ اپنے ارمان اور اپنے شوق پر۔ زندہ ملت اپنے ارمان اور شوق سے زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے پر زور دیتی ہے۔ ایک باشعور ملت ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ترجیحات، اپنے گول اور نشانے متعین کرنے چاہیے، اور ان کے حاصل کرنے کے لیے قدم بقدم آگے بڑھنا چاہیے۔ کسی نے کہا تھا، مل ہی جائے گا ہدف خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ اگر ہم ایک بلند نشانے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے۔ بورڈ ان دنوں یہ تحریک بھی چلا رہا ہے کہ بچیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے اس میں کمی کرنا، حق تلفی کرنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ انہی راستوں سے دوسروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری شریعت میں مداخلت کریں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہا ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک احساس عمل پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کسی نے کہا تھا، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ وحدت پر بھی کام کر رہا ہے، یعنی تمام مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر ایک رکھا جائے اور ایک سمت میں انہیں آگے بڑھایا جائے۔ کسی بھی زندہ ملت کے لیے انتشار موت ہے اور اتحاد زندگی ہے۔ انہی پیغامات کو لے کر یہاں حاضری ہوئی، اور یہاں کے مسلمانوں نے ان پیغامات کو غور سے سنا بھی، اور ہمیں امید ہے کہ اسے آگے بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اصلاحی فکر جائز ہے اور بالکل ہونی بھی چاہیے، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ خطابت کے طور پر ہم لوگ سنا کرتے ہیں، لیکن جس طرح کہ آپ عمل کی بات کر رہے ہیں وہ دیکھا نہیں جاتا سر، بلکہ ہماری زندگیوں میں وہی بیجا طور پر جو زندگی ابھی تک گزر رہی ہے وہی زندگی آگے بھی گزرتی ہے۔ تو تھوڑا آپ نوجوانوں کو، خاص کر جو شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں،
ان کے والدین کو کیا پیغام دیں گے سر؟ آپ کا جو احساس ہے میرے بھائی اور آپ کا جو درد ہے وہ بجا ہے، لیکن میں آپ کو منفی بات سے مثبت بات کی طرف، نگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ یقیناً مسلمانوں میں عمل کی کمی ہے، مگر آپ یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی اور سننے والوں کو بھی خوشی ہوگی کہ جب مسلم پرسنل لا بورڈ نے آسان اور مسنون نکاح مہم ملک میں چلائی تو کم از کم میرے علم میں سینکڑوں ایسے نکاح ہیں کہ جو بہت سادگی اور کم خرچ کے ساتھ ہوئے۔ اخبارات نے کانپور کی خبر باضابطہ چھاپی تھی، ہندی اخبارات نے، کہ ہمارے شہر میں پہلی مرتبہ 43% شادیاں کم خرچ کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اسی طرح درجنوں واقعات میرے ذاتی علم میں ہیں کہ جہاں منگنی کے لیے لوگ گئے اور نکاح کر کے لوٹے، پانی کے ایک گلاس پر، دودھ کے ایک گلاس پر نکاح ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس امت میں زندگی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ لیکن ہمیں مسلسل محنت کی ضرورت ہے اور سلیقے سے بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بات پہنچانے میں کمی رہ جاتی ہے، یا کچھ لوگوں تک ہم بات پہنچا پاتے ہیں، بہت بڑا طبقہ ہماری باتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے اور زیادہ بڑے پیمانے پر کوشش کرنی چاہیے اور اچھے نتائج کی امید رکھنی چاہیے، اور ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کی رغبت دلانی چاہیے کہ باتوں سے اوپر اٹھ کر وہ عمل کی طرف آئیں، اور باتیں پہنچانے میں بھی ہم سلیقے کو دخل دیں۔ کلیم عاجز کا شعر ہے، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ سر سال 2024 ایک فیصلہ کی سال ہے، سارے ملک کے حالات بدلنے کو لے کر بورڈ کا کیا اپنا لایا عمل سے؟ دیکھیے، بورڈ جو ہے وہ رننگ سیاست سے دور ہے، وہ اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے مسلم پرسنل لا کے دائرے تک، یعنی تحفظ شریعت تک۔ جو قوانین شریعت ہیں ان کی حفاظت کے لیے بورڈ کام کرتا ہے۔ رہ گئی بات اس کی کہ ایک فیصلہ کن موڑ پر ہم آئے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر اس کو اس ملک میں عزت کے ساتھ جینا ہے اور سر اٹھا کر جینا ہے تو اسے سیاسی شعور کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر اب بھی ہم پیسوں کو دیکھ کر یا عہدے اور منصب کے لالچ میں کسی دوسری سمت گئے تو ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی کا بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ ہم نے اس ملک میں ایک بنیادی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے، جب ہمارے ملک میں بابر آیا تھا تو اسے ایک ہاتھی پیش کیا گیا تھا اور اس پر وہ سوار ہوا۔ ہاتھی اس کے لیے نئی چیز تھی اور وہ گھڑ سوار آدمی تھا۔ جب وہ سوار ہوا تو اس نے مہاوت سے کہا کہ لاؤ لگام مجھ کو پکڑا دو، تو مہاوت نے ہاتھ جوڑے اور کہا سرکار، ہاتھی کو مہاوت چلاتا ہے، گھوڑے کو گھوڑ سوار چلاتا ہے، لگام میرے ہاتھ میں رہے گی، آپ چلیں۔ تو بابر دوسری چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا اور اس نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ بابر کسی ایسی سواری پر نہیں سوار ہوتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ تو ہم یہ غلطی نہ کریں اور سیاسی شعور کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ نفع کی امید ہے۔ بہت بڑی پریشانی اور ایک بہت بڑی بات ہے سارے ہندوستان میں، جس طرح آپ نے اصلاح کو لے کر اور خصوصاً مسلم نوجوان بچیوں کو لے کر جو بات کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے ہمیں آئے دن دیکھنے میں یہ مل رہا ہے کہ ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ جو ہے چلی جا رہی ہیں اور اسلام سے پوری طرح خارج ہو رہی ہیں۔ اس پر جو ہے پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ہے، دیکھیے، ہم لوگوں نے اس سلسلے میں بہت ساری کوششیں کی اور الحمدللہ اس کے بھی اچھے نتائج آئے۔ 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ اگر میں گنواؤں تو بے حیائی، مخلوط نظام تعلیم، غربت اور جہالت، رسم و رواج، نکاح کا ہمارے سماج میں مشکل ہونا، اور معمولی باتوں پر بچیوں کو ٹھکرا دینا، یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔
رنگ کی ذرا کمی ہے، ایک باہنر، سلیقہ مند، تعلیم یافتہ، با اخلاق لڑکی کو ٹھکرایا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنے سماج سے مایوس ہو کر دوسرے سماج کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ غربت اور جہالت کے پیٹ سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں، تقریر اور تحریر کے ذریعے ان کو دفع نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں کوئی ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ لاہ عمل بنانا ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں کو ان راہوں سے بچا سکیں۔ اس پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اصلاح معاشرہ کا شعبہ کام کر رہا ہے، اور بھی ملی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور الحمدللہ اس میں پہلے کے مقابلے میں کمی بھی آ رہی ہے اور اچھے نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے بہت برننگ ایشو، بہت سلگتا ہوا مسئلہ، اس کو اتنا لائٹلی ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ اس پر ملت کے نوجوانوں کو، فکر مند لوگوں کو، ہر علاقے کے سماجی کارکنان کو کچھ نہ کچھ جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے، اپنے سماج پر نگاہ رکھنی چاہیے، ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ماں باپ یہ نہ کریں کہ وہ اپنی بچیوں کی طرف سے آنکھ بند کر لیں۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو ہم اس سیلاب بلاخیز کو روک نہیں پائیں گے۔ فلسطین کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے؟ فلسطین پر مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنا بیان دے چکا کہ جو کچھ ظلم وہاں کیا جاتا رہا ہے اس کا رد عمل سامنے آیا، اور دنیا کو دوہرے پیمانے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف اب جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور فلسطین کی طرف سے جو کارروائی ہوئی تھی اس کو لے کر ساری دنیا میں پروپیگنڈا کیا گیا۔ جس طرح پچھلے دنوں ہمارے شہر مسور میں یہ مسجد موومنٹ بول کر ایک پروگرام چلائے تھے، جس میں بہت سارے مسائل سامنے رکھے، جس میں خصوصاً امت مسلمہ کے وہ جو سنگے وغیرہ ہوتے ہیں، تعلیم کا، یہ سب مائکرو فائنانس کا جو ہوتا ہے، جی سمجھ گئے۔ تو اس میں جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہے اس میں کیا کام کر رہا ہے؟ اصل میں دیکھیے، میں آپ کو پھر واضح کروں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جو قائم کیا گیا تھا اس کی بنیاد اس چیز پر رکھی گئی تھی کہ قوانین شریعت کے سلسلے میں جو مسائل آئیں گے بورڈ ان کو حل کرے گا۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، بورڈ کوئی ادارہ نہیں ہے، بلکہ بورڈ تمام ملی اداروں اور جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے، اور تمام مسالک کے لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، اور اس کو متحد رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کو متحد رکھنے کے لیے اس کو محدود رکھا گیا ہے چند ایجنڈوں تک، اور انہی پر بورڈ کام کر رہا ہے۔ اگر ہر مسئلے کو ہم لینے لگیں گے اور ہر مسئلے پر ہم کام کرنے لگیں گے تو ہم اس اتحاد کو قائم نہیں رکھ پائیں گے جو آج ہے۔ اس لیے بورڈ جس کام کے لیے قائم ہوا ہے اس کو انجام دے رہا ہے، اور جو ملی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ اس طرح کے کام کریں۔ ایجوکیشن میں بھی کام کرنا چاہیے، اور ہمارا یہ احساس ہے کہ ہر بند دروازے کو کھولنے کے لیے بنیادی ذریعہ معیاری اور اچھی تعلیم ہے، اور اس وقت اس ملک میں فرقہ پرستی اور عصبیت کی زنجیروں کو اگر کوئی چیز کاٹ سکتی ہے تو وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کا آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمیں اس پر محنت ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہر کام مسلم پرسنل لاء بورڈ کرے یہ ضروری نہیں۔ سر، جس طرح کسی بھی کمیٹی، کسی بھی ادارے میں عہدے میں رہ کر ہی کچھ کرنا ہے، یا جو ہے یہ مسلمان ہونے کے ناطے، شہری ہونے کے ناطے بھی جو ہے اس پر کام کیا جاتا ہے، دیکھیے ہر بار یہ بات سامنے آتی ہے، عہدے کے لیے تکراریں ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہیں، خود وہ جو بھی ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا ادارہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے، ہم اس وقت اس ملک میں جس نازک صورتحال سے دوچار ہیں اور جس خطرناک مقام پر کھڑے ہیں، وہاں تک ہمیں فرقہ پرست طاقتوں نے نہیں پہنچایا ہے، ہماری بدعملی، ہماری بد کرداری، ہمارے انتشار نے پہنچایا ہے۔ اور یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اپنے قائدین سے امید رکھتے ہیں، یا ہم اس وقت کچھ کریں گے جب ہم کسی منصب پر ہوں گے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں خلوص نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جب خلوص نہیں ہے تو کوئی کام مکمل نہیں۔ ایک بزرگ کہتے تھے، خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ اگر خلوص ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ خلوص کسے کہتے ہیں؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو عین مارکے کے وقت
حضرت عمر ابن خطاب نے بغیر کسی وجہ کے سپہ سالاری سے معزول کر دیا، ان کے منصب سے ہٹا دیا۔ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ یا تو بغاوت کریں گے اور یا تو اس لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن خالد ابن ولید ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اسی لشکر کا حصہ بنے اور تاریخی جملہ کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں عمر کے پروردگار کے لیے لڑتا ہوں۔ اگر یہ مزاج ہمارے اندر آئے گا تب ہم آگے بڑھ سکیں گے، ملت آگے بڑھ سکے گی۔ سر اجتماعی شادیوں کا کچھ نظم ہونے جا رہا ہے، اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی جس درد کا رونا سب رو رہے ہیں ارتداد کی لہروں کا، جس سے امت مسلمہ بہت پریشان تھی، ابھی الحمدللہ بعد نماز مغرب مولانا کا جو خطاب ہوا اس کے اندر تفصیل سے بات آئی کہ مسلم پسند بورڈ سلسلے میں کیا کر رہا ہے۔ فی الوقت ہمارے سامنے اس کے مقابلے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے کونسلنگ، یعنی دولہا اور دلہن کے لیے کونسلنگ کرنا، سب سے پہلے انہیں سمجھانا کہ شادی ہو کر جانے کے بعد تمہارے حقوق کیا ہیں، کس طریقے سے اپنے سسرال کے پاس جا کر ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا ہے۔ ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر طلاق خلا وغیرہ واقع ہوتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں مشورے جاری ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر باہر ایک کونسلنگ کا نظام شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے، اگر ارتداد کو روکنا ہے اس عنوان سے، جو لڑکیوں کا ارتداد کی آپ جو بات کر رہے تھے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو ہم زمینی سطح پر اتنی محنت کریں جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ اتنا ان کو نیک بنائیں کہ آدمی جو حدیث پاک میں آیا فظفر بذات الدین، اس کی بنیاد پر شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مشکل ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر انشاءاللہ ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اجتماعی شادیوں کا نظام ہمیں کرنا ہے۔ ابھی ایک سال پہلے تقریباً ہمارے شفیع صاحب ہیں ماشاءاللہ، ملت کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں، ان کا اور ہمارا مشورہ ہوا تھا کہ ہم بہت جلد کم از کم 25 غریب لڑکیوں کی شادی کریں گے، لیکن نہیں ہو سکا تھا۔ اب انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، ہمارا پرسوں بھی مشورہ ہوا ہے، ممکن ہوا تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے آس پاس انشاءاللہ 25 غریب بہنوں کی انشاءاللہ ہم شادی کا بیڑا اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے مشورے جاری ہیں انشاءاللہ۔